وہ کمرہ جو غائب ہو گیا۔ نوح ہمیشہ سے تجسس کا شکار تھا۔ جب اس کے خاندان نے پرانے ماروک مینشن میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ ہر کونا کھوجنے سے باز نہ آیا۔ یہ مینشن بہت بڑا تھا، پرانی لکڑی کے فرشوں، اونچی چھتوں اور دھندلی وال پیپرز سے آراستہ، گویا بھولے بسرے وقتوں کی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اس کی عجیب سی فضا کے باوجود نوح اس جگہ سے بہت متاثر تھا۔ ایک دوپہر جب اس کے والدین سامان کھولنے میں مصروف تھے، نوح مشرقی حصے کی طرف نکل پڑا جو اس کی ماں نے منع شدہ علاقہ قرار دیا تھا کیونکہ وہ جگہ کافی خراب حالت میں تھی۔ اس نے ایک بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیلا اور اس کی ٹارچ کی روشنی میں مکڑی کے جالے اور ہوا میں اڑتی ہوئی دھول نظر آئی۔ گیلری کے دونوں طرف دروازے تھے جن میں سے زیادہ تر خالی اور ٹوٹے ہوئے کمروں کی طرف کھلتے تھے، لیکن ایک دروازہ الگ تھا۔ وہ چھوٹا تھا، جس پر چاند اور ستاروں کے خوبصورت خاکے بنے ہوئے تھے۔ دروازے کا ہینڈل ٹھنڈے پیتل کا بنا تھا جو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ابھی چھوا ہو۔ نوح کا دل زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ کمرہ روشن تھا اور ایک بڑی داغدار شیشے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ دیواریں خوشنما پیلے رنگ کی تھیں اور فرش پر ایک نرم اور رنگین قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر شیلف تھیں جن پر کتابیں، پہیلیاں اور کھلونے رکھے تھے جو نئے کے جیسے لگ رہے تھے، حالانکہ ان کا انداز پرانا تھا۔ کمرے کے بیچ ایک جھولنے والا گھوڑا جو نوح کو اپنی طرف بلاتا ہوا محسوس ہوا۔ واہ! نوح دھیرے سے بولا، کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی چھان بین شروع کی، اس نے دیکھا کہ ایک ٹرین سیٹ اپنی پٹریوں پر چل رہی ہے جیسے کسی نے ابھی اسے چلایا ہو۔ وہاں ایک گڑیا کا گھر تھا جس میں چھوٹا سا فرنیچر اچھی طرح ترتیب دیا گیا تھا۔ میز پر چائے کا ایک سیٹ رکھا ہوا تھا جیسے کسی مہمان کا انتظار ہو۔ یہ سب جادوئی محسوس ہوا، لیکن عجیب طور پر ایسا لگا جیسے اس کمرے میں وقت رک گیا ہو۔ پھر نوح نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ جس دروازے سے وہ آیا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن دیواریں بالکل ہموار تھیں۔ اس کے سینے میں گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمرہ جیسے اس کے جواب میں ہلکا سا گنگنانے لگا۔ ٹرین سیٹ کی سیٹی دھیرے سے بجی اور جھولنے والا گھوڑا خود بخود جھولنے لگا۔ دیواروں پر سائے ناچنے لگے، حالانکہ وہاں سایہ ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک بچے کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ یہ ہنسی خطرناک نہیں تھی، لیکن اس نے نوح کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ کون ہے؟ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ ہنسی تیز ہونے لگی اور چائے کے برتن کی آواز آئی جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ چائے ڈال رہا ہو۔ نوح پیچھے ہٹنے لگا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا دیوار پر ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس میں دو بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جھولنے والے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے زرد تھے اور ان کی آنکھیں نوح کو گھور رہی تھیں۔ مجھے اب مزید نہیں کھیلنا، نوح نے سرگوشی کی، اپنی ٹارچ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، دھوپ مدھم ہونے لگی اور کھلونے خاموش ہو گئے۔ دروازہ دوبارہ نمودار ہوا، دھیرے سے کھلتا ہوا۔ نوح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے باہر بھاگنے کی ٹھانی۔ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہ بھاگ کر اپنے والدین کے پاس پہنچا۔ سانس پھولے ہوئے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہاں ایک کمرہ ہے، ایک کھلونوں کا کمرہ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے والدین نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ اس کے والد نے پوچھا۔ نوح انہیں واپس اسی گیلری میں لے گیا، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچے وہاں صرف ایک ٹھوس پتھر کی دیوار تھی۔ دروازہ غائب ہو چکا۔ ہفتوں تک نوح نے اس کمرے کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ لیکن کبھی کبھار رات کے وقت وہ ہلکی ہنسی اور جھولنے والے گھوڑے کی آواز سننے کی قسم کھاتا جو دیوار کے پیچھے کہیں سے آتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔